چاہتا ہوں آپ کی بھی اور آپ کے حوالے سے اپنے سارے اہل وطن کی بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے ایک جلسہ ہوا اسلام آباد کے ایک علاقے میں۔ اس جلسے کی تعداد کیا تھی یا اس کے باقی کیا معاملات تھے، میں اس کی تفصیلات میں بالکل نہیں جانا چاہتا، لیکن اس جلسے کے اندر جو تقریر ہوئی ہے اور تقریریں ہوئی ہیں وہ یقیناً اس قابل تھیں کہ ان پہ توجہ کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ لوگ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج جو خاص معاملہ میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے وہاں ایک تقریر کی ایک بار کونسل کے اندر جا کے، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ معاملات طے کرنے دیے جائیں ہمیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ افغانستان کے بارے میں جو قومی پالیسی ہے اس کے خد و خال ہم تراشیں۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ اگلے ہی دن انہوں نے اشتعال میں آ کے افغان قونصل جنرل کو سے رابطہ کیا اور انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم افغان امور پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بات چیت کی۔ اب ہمیں نہیں معلوم، ایک فارمل جو پریس ریلیز آیا ہے اس کے اندر بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ہماری مسلح افواج کے لوگ مر رہے ہیں، پولیس کے لوگ مر رہے ہیں، عام شہری مر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی احتجاج کیا گیا ہو، ایک لائن بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں ضروری سمجھا کہ اس تقریر کے فوراً بعد اپنے طور پر بغیر فارن آفس کو اعتماد میں لیے، بغیر حکومت کو اعتماد میں لیے، فارن پالیسی کے حوالے سے امور طے کرنے کے لیے فارن جو ایک افغانستان کے قونصل جنرل ہیں انہیں طلب کر لیا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیں پہلی دفعہ نظر آتا ہے۔ بہت سی اور روایتیں ہیں جو اس جماعت نے ڈالی ہیں، اب ایک یہ نئی روایت ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 1966 میں جب مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پیش کیے تو ان 6 نکات کے اندر بھی انہوں نے 3 چیزوں کو نہیں چھیڑا۔ انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، وفاق کے پاس رہیں گی۔ ان میں کرنسی تھی، ان میں امور خارجہ تھے، ان میں دفاع تھا۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے بھی نہیں چھیڑی۔ اب یہ ان 3 چیزوں میں سے ایک کو جو امور خارجہ ہے لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ وہ ایک روایت ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو نہ جانے کہاں لے کے جائے گی۔ اگر ہر صوبہ کسی نہ کسی صوبے کی سرحد کسی نہ کسی دوسرے ملک سے ملتی ہے، افغانستان سے اگر خیبر پختونخوا کی ملتی ہے، پنجاب سے بھارت کی بھی ملتی ہے، بلوچستان سے افغانستان کی ملتی ہے، ایران کی ملتی ہے، ہم ادھر گلگت بلتستان چلے جائیں تو چائنا سے ملتی ہے، تو کیا ہر علاقہ اپنی اپنی خارجہ پالیسی بنائے گا؟ کیا پنجاب بھارت کے ساتھ اس طرح کے معاملات طے کر سکتا ہے جس طرح کہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں؟ کیا بلوچستان ایران کے ساتھ معاملات طے کر سکتا ہے اس طرح کے؟ کیا سندھ جو ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ یا دوسرے قریبی کسی اور ملک کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے IMF کو خط لکھے اور اپنے گندے کپڑے وہاں دھونے کی کوشش کی، ہمارے فنڈز روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے IMF کے مرکز کے سامنے جا کے مظاہرے کرائے، انہوں نے امریکی کانگریس میں جا کے دہائی دی اور وہاں سے قراردادیں منظور کروائیں۔ انہوں نے وہ کچھ کیا جو کبھی ہماری تاریخ میں نہیں ہوا۔ سائفر کو مذاق بنایا اور ہماری سفارتکاری کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپنی اپنی خارجہ پالیسی بنا لو اور اپنے معاملات طے کر لو، افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی ہونی ہے وہ وفاق نے طے کرنی ہے۔ اور میں یہ ایشو اٹھانا چاہتا تھا آج سینٹ کے اندر، جو ہاؤس آف فیڈریشن کہلاتا ہے، لیکن وہاں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ سیشن آگے نہیں چل سکا اور مجھے آپ سے بات کرنا پڑی۔ ہم اس کو فارملی لے کے آئیں گے سینٹ کے ایجنڈے پہ، بحث کریں گے اور محاسبہ کریں گے کہ یہ کون سی، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، دستور کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی پہلے آپ نے یہ کیا کہ 60,000 50,000 بندے وہاں سے لا کے یہاں بٹھا دیے، جو آج تک ہم دہشت گردی بھگت رہے ہیں۔ اب آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول کے خود ہی معاملات طے کرنے لگے ہیں، خود ہی سرحدی معاہدے کرنے لگے ہیں۔
भाई आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपकी किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए? हम आपकी गाली को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आपकी पगड़ी उछालने को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप पंजाब की वज़ीर आला के बारे में जो रिमार्क्स देते हैं हम उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाएंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका नोटिस लिया जाएगा, हुकूमत भी लेगी और हम पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तवाना आवाज़ उठाएंगे। मेरे साथ बैरिस्टर अकील खड़े हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। ये मामला कौमी असम्बली में भी उठाया जाएगा, सेनेट में भी उठाया जाएगा और हम अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से भी इस एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं कि वो हमारे दफ्तर खारजा को एतमाद में लिए बग़ैर अगर इस तरह सूबाई इकाइयों के साथ मिल के कोई कंस्पिरेसी करेंगे या कोई ऐसे मामला तय करने की कोशिश करेंगे तो ये बैन अल-अक़वामी मुआहदों की भी और सफारतकारी के आदाब की भी बड़ी खिलाफ वर्जी हो। तो मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि वो बेशक अपना गंडासा इस्तेमाल करें हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से अगर इस तरह हुआ तो फिर तो अमेरिका की 50 रियासतें कहेंगी जी कि हम अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे। अमेरिका इजाज़त देगा उसकी? 28 रियासतें हैं हमारे पड़ोसी इंडिया की, 28 वहाँ खारजा पॉलिसियाँ बन सकती हैं। 2 दर्जन के करीब सूबे हैं चाइना के, क्या वहाँ हर सूबा अपनी अलग खारजा पॉलिसी बना सकता है? कौन सी रवायतें आप डाल रहे हैं? इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? हर चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। लिहाजा हम इसकी बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर भी, हुकूमत के लेवल पे भी, दफ्तर खारजा के लेवल पे भी, हर सतह पे इंशाल्लाह इसकी मज़ाहमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, गवर्नर